جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم ربنا زدنا علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے اس آن لائن سلسلے کے تیسرے سبق میں ہم موجود ہیں۔ فہم قرآن کے تیسرے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الدرس الثالث، الدرس الثالث، تیسرا سبق، الدرس الثالث، عربی میں تیسرا سبق۔ نیچے تمرین لکھی ہوئی ہے، ایکسرسائز، جو ہم نے کل پڑھا ہے آپ سبھی ساتھیوں کے ذہن میں ہوگا، سبھی ساتھیوں نے مکمل پریکٹس کی ہوگی، ویڈیو وغیرہ کو بھی دیکھا ہوگا۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب ویڈیو جو آپ کے جس کا لنک آپ کے گروپ میں شیئر کیا جاتا ہے اسے بھی دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور خوب اچھی طرح سے جو کچھ بھی آپ پڑھیں اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے بھی آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں جو خاص پوائنٹس ہیں ان کو اپنی نوٹ بک پہ ایک خاص کاپی پہ نقل کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور مشق زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ ایک نئی زبان ہے، نئی چیز ہے، اس میں ہم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تمرین کے نیچے، ایکسرسائز کے نیچے ما اور پھر من، ما، من اور آ۔ ان کے سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کل تفصیل سے کہ ما کا استعمال کہاں ہوتا ہے، من کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اور آ کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہر ایک کا موقع و محل الگ ہے۔ ما کا استعمال جہاں ہم کرتے ہیں وہاں من کا استعمال نہیں کرتے، جہاں من کا استعمال کرتے ہیں وہاں ما کا استعمال نہیں کرتے، اور آ کا کچھ اور مقصد ہے جو کل آپ کے سامنے تفصیل سے آیا ہے۔ آج اس سلسلے پر ہم پریکٹس کریں گے، اس بارے میں آج ہم پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے ما کو لیجیے، ایک مرتبہ میں پھر دہراتا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ ما کا استعمال غیر ذوی العقول چیزوں کی طرف اشارہ کرتے وقت یا غیر ذوی العقول چیزوں کے بارے میں سوال کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ غیر ذوی العقول کا مطلب یعنی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ہم سوال کریں تو ما کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے، ما ھذا، آگے اس کا ترجمہ ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے یعنی یہ کیا چیز ہے، چیز کے بارے میں ہم ما کے ذریعے سوال کریں گے۔ یہ آگے یہاں ترجمہ آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے، پھر آگے اس کا جواب ہے ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ جیسے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ما ھذا، تو آپ نے کتاب کے بارے میں کہا ھذا کتابن۔ اسی طرح سے دوسرا سوال کیا کہا ہم نے، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ نیچے اس کا ترجمہ دوبارہ نہیں لکھا گیا اس لیے کہ ترجمہ اس کا وہی ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ جواب دیا آپ نے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب دیکھیے ہم نے سوال کیا ہے قلم کے بارے میں، اور قلم ہے غیر ذوی العقول یعنی انسان کے علاوہ چیز ہے۔ جب اس کے بارے میں سوال ہوگا تو ما کے ذریعے سوال ہوگا، ما ھذا، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اسی طرح سے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، اور ھذا کے بارے میں بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے یہ قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، جس کے لیے آپ جس کا یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ما ھذا، یہ کیا ہے، گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ جواب دیا ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اب دیکھیے بیت یہ غیر ذوی العقول ہے یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، لہٰذا یہاں ما کا استعمال ہوگا اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ آگے پھر اور جملہ ما ھذا، یہ کیا ہے، کرتا، قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ عربی میں کرتے کو قمیص ہی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ہم اس کو قمیص کہتے ہیں، کرتا کہتے ہیں۔ تو قمیص کے لیے عربی میں قمیصن ہی آتا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے پوچھا، قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ جواب ملا آپ کو ھذا قمیصن، یہ کرتا ہے۔ جس طرح سے یہاں آپ کی اسکرین پہ جملہ دکھائی دے رہا ہے یعنی کتابن، آخر میں تنوین کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ،
اسی طرح سے قلمن، بیتن، قمیصن، اس کو آپ اسی طرح سے یاد کریے، اور اتنا یاد کریے کہ آپ کی زبان پر اچھی طرح سے چڑھ جائے۔ پھر آگے ہے، ابھی ہم ما کا ہی استعمال کر رہے ہیں، ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے، ما ہاذا، ہاذا قمیصن، یہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز میں نے بتایا تھا آپ کو، ما، من اور کے بارے میں ہم سوال کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد احاذا قمیصن، اب دیکھیے کا استعمال کہاں ہوا، چیز سامنے آپ کے موجود ہے، جو سامنے موجود چیز ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ فلاں چیز ہے، تو ایسے موقع پر ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا سے پہلے ہم لائیں گے، حمزہ استفہام اس کو کہا جاتا ہے، تو حمزہ استفہام لائیں گے۔ استفہام کا مطلب ہے سوال کرنا، اور حمزہ کے معنی وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، تو حمزہ استفہام، حمزہ استفہام ہے۔ ہم نے پوچھا احاذا قمیصن، کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم نے کہا احاذا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے یا کیا یہ کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا نعم ھذا قمیصن، ہاں یہ قمیص ہے، ہاں یہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے نعم کا استعمال کیا، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، جہاں ہم کے ذریعے سوال کرتے ہیں وہاں جواب میں نعم یا لا آتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے اگر وہ چیز وہی ہے، جیسے ہم نے یہاں کرتے کے بارے میں پوچھا، آپ نے کہا کہ ہاں یہ کرتا ہی ہے، جب وہی چیز ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا تو نعم لائیں گے۔ اگلے جملے میں آپ دیکھیں گے لا کا استعمال ہے، یعنی جو ہم نے پوچھا ہے، جو چیز ہم نے، جس چیز کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے وہ چیز وہاں نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہاں لا کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، چاہے آپ نعم کا استعمال کریں یا لا کا استعمال کریں، نعم اور لا کے بعد ایک کوما لگایا جائے گا، اس کے بعد اگلا جملہ ہوگا، گویا نعم الگ ہے، لا الگ ہے۔ تو ہم نے پوچھا احاذا قمیصن، کیا یہ کرتا ہے؟ آپ نے کہا نعم ھذا قمیصن، ہاں یہ کرتا ہے، میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے۔ پھر ہم نے گھر کے بارے میں پوچھا احاذا بیتن، ہم نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو وہ عمارت گھر نہیں تھی بلکہ وہ مسجد تھی۔ آپ نے کہا لا نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ہم نے پوچھا تھا احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ پھر آگے ہمارے سامنے ایک جانور تھا، ہم نے پوچھا احاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم نے پوچھا کیا یہ جانور گدھا ہے؟ احاذا حمار، حمار عربی میں گدھے کو کہا جاتا ہے۔ احاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا؟ لا نہیں، یہ گدھا نہیں ہے، ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے۔ تو ہم نے پوچھا تھا احاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ آپ نے جواب دیا لا ھذا فرس، نہیں یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا نہیں ہے۔ یعنی جو ہم نے کہا تھا اس کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دوسری چیز ہے، اور آپ ان سب باتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اس میں غیر ذوی العقول ہیں۔ بہرحال چلیے، تو کا استعمال تو ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہم نے پوچھا، ہم نے ایک جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ ہے؟ کتا تھا وہ، آپ نے کہا نہیں یہ اونٹ نہیں ہے بلکہ یہ کتا ہے، عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہم نے پوچھا ھذا جمل، کیا یہ اونٹ ہے؟ آپ اچھی طرح سے دیکھیے گا ہم کس طرح سے تلفظ کرتے ہیں اس کا، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے، خیال رکھیے اس کا، اسی طرح سے آپ بھی کوشش کریے اپنی زبان پر چڑھانے کی۔ تو احاذا جمل، کیا یہ اونٹ ہے؟ ہم نے پوچھا کیا یہ اونٹ ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں، ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ تو جس جانور کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اونٹ ہے، تو وہ اونٹ نہیں تھا بلکہ وہ کتا تھا۔ ہم نے پوچھا احاذا جمل، کیا یہ اونٹ ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں، ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ لا ھذا کلب، نہیں یہ کتا ہے، کلب کتے کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ستارہ تھا آسمان پہ، ہم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا احاذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے قریب میں؟ کیا یہ ستارہ ہے؟ آپ نے کہا وہ ستارہ ہی تھا، آپ نے کہا نعم ھذا نجم، ہاں یہ ستارہ ہے۔ تو احاذا نجم، نجم کی معنی ستارہ، قرآن کریم میں باضابطہ یہ اس سورۃ النجم ایک سورت ہی ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ مستقل ایک سورت ہے۔ تو نجمن کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ فی الحال آپ اسی طرح سے پریکٹس کریں جیسے میں آپ کو کرا رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا احاذا نجم، ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا یہ ستارہ ہے؟ آپ نے کہا نعم ھذا نجم، ہاں یہ ستارہ ہے۔ اب یہ بات آپ دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں بھی نعم لا نعم لا نعم لا وغیرہ ہے اس کے بعد ہم نے کوما لگایا ہے
اور اگلے جملے کو ہم نے مستقل الگ سے لکھا ہے. ٹھیک, آگے چلیے. نجمن کے بعد کیا ہے؟ تیسری چیز میں نے بتایا تھا آج ہم ایک اور تیسرے لفظ پہ بھی ڈسکس کریں گے, اس پر بھی آج ہم مشق کریں گے, ایکسرسائز کریں گے. تو دیکھیے تیسری چیز کیا ہے؟ من کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ہم سوال کریں کسی انسان کے بارے میں کچھ پوچھیں تو وہاں ہم من کا استعمال کریں گے. مثلا میں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہاذا طبیب, یہ ڈاکٹر ہے. دیکھیے اردو میں یا انگریزی میں جو ڈاکٹر ہے, جس کو آپ یعنی جو دوائی وغیرہ دینے والا ڈاکٹر ہوتا ہے, پیشے سے جو ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اس کے لیے الگ لفظ آتا ہے, اسے ابھی ہمیں بحث نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو طبیب ہے, جو علاج کرتا ہے. تو علاج کرنے والے ڈاکٹر کو عربی میں طبیب کہا جاتا ہے. اس کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے, دکتور نہیں کہیں گے, اس کو طبیب کہیں گے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. تو ہم نے پوچھا ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, دیکھیے یہ چونکہ انسان ہے اس کے بارے میں ہمارا سوال ہے, اس لیے یہاں سوال ہوگا من کے ذریعے. ہم نے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہاذا طبیب, یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا, یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب, یہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح ہم نے دوسرے آدمی کے بارے میں, ہمارے سامنے کوئی اور کھڑا تھا, ٹھیک, ہم نے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ دیکھیے ہم نے من کا استعمال کیا. اور ہاذا کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ قریب کے لیے آتا ہے, جو ہمارے نزدیک ہو اس کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں ہاذا, اس کے بارے میں اشارہ ہوتا ہے ہاذا کے ذریعے. تو ہم نے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہاذا ولد, یہ لڑکا ہے. ہاذا ولد, تو من ہاذا, یہ کون ہے؟ ہاذا ولد, یہ لڑکا ہے. یہاں تک ہماری یہ کچھ تمرینیں ہوئی, کچھ جملے ہوئے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, اس پر ہم پریکٹس کریں گے, اس پر ہم مشق کریں گے. ایک کتاب آپ کے سامنے میں لاتا ہوں, کتاب کی کچھ اوراق. اوہو, اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں پہلے. دیکھیے یہاں آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا جو کچھ ہم نے پڑھا, اسی میں سے کچھ چیزوں کے سلسلے میں یہاں مزید پریکٹس ہے. آج ہمارا کام صرف پریکٹس کرنا ہے, آج ہم صرف مشق کریں گے. اس کے بعد آپ ذاتی طور سے بھی اس کو اچھی طرح سے دہرائیے, اس لیے کہ مشق کرنے کے بغیر اگر ہم کوئی چیز سنتے ہیں, کوئی چیز یاد رکھتے ہیں, تو وہ کما حقہ یاد نہیں رہتی. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بنیادی باتیں ہیں عربی زبان کے لیے, اس لیے یہاں ہم اس پر مزید مشق کرتے ہیں. کیا لکھا ہے اوپر؟ اقرا وکتب, یہ یہاں جہاں آپ کا ایرو ہے, اقرا وکتب. اقرا کے معنی پڑھیے, وکتب کے معنی لکھیے, پڑھیے اور لکھیے. ہاذا مکتب, ہاذا آپ کو معلوم ہے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. ہاذا مکتب, یہ میز ہے ہمارے سامنے ہے. مکتب کے معنی میز, یہ نیا لفظ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. ہاذا قلم, یہ قلم ہے. ہاذا قریب کے لیے, قلم آپ جانتے ہیں. ہاذا سریر, سریر چارپائی, یہ لفظ بھی جمع کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے. ما ہاذا, اب دیکھیے آگے سوال ہے کرسی کے بارے میں, اور کرسی غیر ذوی العقول ہے, یعنی انسان کے علاوہ کوئی چیز ہے. جب اس کے بارے میں سوال ہے, اب ما کے ذریعے سوال کریں گے. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہاذا کرسی, یہ کرسی ہے, جس کو آپ اردو میں بھی کرسی کہتے ہیں, ٹھیک, انگریزی میں اس کو آپ چیئر کہتے ہیں, تو کرسی. ہم ہاذا کرسی, یہ کرسی ہے. اب دیکھیے آ کے ذریعے سوال ہوا, غور کیجئے, آ کے ذریعے سوال ہوا. ہاذا بیت, گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا گیا اور پوچھا گیا ہاذا بیت, کیا یہ گھر ہے؟ آپ نے کہا لا, نہیں. ہاذا مسجد, یہ مسجد ہے. تو عمارت وہ گھر نہیں بلکہ مسجد تھی. پھر پوچھا ہم نے چابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے چونکہ غیر ذوی العقول ہے اس لیے ما کے ذریعے ہم نے سوال کیا. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاذا مفتاح, یہ چابی ہے. مفتاح, میم کے زیر کے ساتھ, مفتاح. اب آگے مشق ہے. اب ہم سوال کر رہے ہیں کسی انسان کے بارے میں, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں جب انسان کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو پھر ہم ما کے بجائے من کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے پوچھا من ہاذا, یہ کون ہے؟ اب دیکھیے کون ہے, سوال ہے کس کے بارے میں؟ انسان کے بارے میں. یہ من ہاذا اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے, اب نیچے آ رہا ہے من ہاذا, یہ کون ہے. دیکھیے من ہاذا, یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب, یہ ڈاکٹر ہے. اب دیکھیے آپ
اس کے کانوں میں لگی ہوئی ہے وہ چیز جو ڈاکٹر صاحب رکھتے ہیں. تو من ہاذا یہ کون ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اب ہاذا یہ مرد انسان ہے اس لیے من کے ذریعے سوال کیا. ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. آگے پوچھا من ہاذا یہ کون ہے، جواب دیا گیا ہاذا ولد یہ لڑکا ہے. لڑکا ہے چونکہ تو ولد لڑکے کو کہا جاتا ہے. یہ اکثر جملے گزر چکے ہیں، میں نے دوبارہ ذہن میں رکھنے کے ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ ان کو لایا ہوں. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طالب یہ طالب علم ہے یعنی اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ کو عربی میں طالبن کہا جاتا ہے. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طالب یہ طالب علم ہے اسٹوڈنٹ ہے. اہذا ولد اب دیکھیے کے ذریعے سوال آیا. اہذا ولد کیا یہ لڑکا ہے، لا ہاذا رجل نہیں یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے، لڑکا نہیں ہے، بڑا آدمی ہے. اب یہاں بھی آپ یہی دیکھیں گے، آگے شکل دی ہوئی ہے آپ کی اسکرین پہ جو شو ہو رہی ہے وہاں شکل دی ہوئی ہے. مسجد کے بارے میں سوال ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. من ہاذا اب انسان کے بارے میں سوال ہے، وہ انسان یہاں موجود نہیں ہے. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا تاجر یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے. تاجر بزنس مین کو کہا جاتا ہے. من ہاذا یہ کون ہے. اب دیکھیے بزنس مین انسان ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں سوال آیا من کے ذریعے، چاہے وہ انسان کی ذات ہو یا انسان کا کوئی پیشہ ہو، پیشہ کرنے یعنی انسان کی ذات ہو، چاہے وہ نام سے جانا جائے اس کو یا اس کو پیشے سے جانا جائے. اب یہاں تاجر یہ انسان ہی کا پیشہ ہے، انسان کے علاوہ کسی اور کا پیشہ نہیں، لہذا اور یہ شخص ہی ہوگا. اب اس کے ذریعے ہم اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے من کے ذریعے. ہم نے پوچھا من ہاذا یہ کون ہے، آپ نے جواب دیا ہاذا تاجر. تاجر قرآن کریم میں آیا ہے لفظ جمع کے ساتھ، ہاذا تاجر یہ تاجر ہے، اس کا مادہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیے. تاجر کی معنی بزنس مین، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا. ہاذا کلب یہ کتا ہے، سامنے اس کی تصویر دی ہوئی ہے. ہاذا کلب کیا یہ کتا ہے، لا ہاذا قط نہیں یہ کتا نہیں بلکہ بلی ہے. یہ کتا نہیں بلکہ بلی ہے. آگے ہاذا حمار یہ گدھا ہے، یہ گدھے کی شکل دی ہوئی ہے. ہاذا حمار یہ گدھا ہے. اب گھوڑے کے بارے میں ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے، گھوڑے کے بارے میں سوال ہے. لا ہاذا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے. دیکھیے پیچھے میں نے حصان کے بارے گھوڑے کے بارے میں ایک اور لفظ بتایا آپ کو، فرسن، اس کو بھی آپ نوٹ کر کے رکھیے. اور یہاں حصان کا لفظ آیا، اس کو بھی آپ نوٹ کر کے رکھیے. ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے، یہ گدھا تو نہیں یہ گھوڑا ہے، لہذا جواب کیا ہوگا، لا ہاذا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے. اب یہ اونٹ ہے تو پوچھا گیا وما ہاذا اور یہ کیا ہے، واو کے معنی اور، وما ہاذا اور یہ کیا ہے. اب دیکھیے چونکہ اونٹ ہے غیر ذوی العقول ہے انسان کے علاوہ ہے، لہذا ماں کے ذریعے سوال کیا. وما ہاذا اور یہ کیا ہے، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. آگے چلتے رہیں، آسان ہے آپ کی یادداشت کے لیے. البتہ جو اس میں نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں تو ان کو آپ ذہن نشین کر کے رکھیے، ان کو اپنے پاس نوٹ کریے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کریے، اچھی طرح سے یاد کریے. آگے جب بہت سارے الفاظ آیا کریں گے ان کو ہم الگ سے پھر نوٹ کرایا کریں گے، لیکن آج کے جو الفاظ ہیں اس میں بہت سارے نئے الفاظ ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کر کے رکھیے. پھر ما ہاذا یہ کیا ہے. اب ما کے ذریعے سوال کیا، کیوں؟ کیونکہ انسان کے علاوہ ہے، مرغا ہے تو انسان کے علاوہ ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا دیک یہ مرغا ہے. عربی میں دیک مرغے کو کیا کہا جاتا ہے، دیک. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا مدرس یہ استاذ ہے. استاذ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، مدرس. ہاذا قمیص کیا یہ کرتا ہے، ہاذا قمیص کیا یہ کرتا ہے. لا ہاذا مندیل نہیں یہ رومال ہے. رومال کو عربی میں مندیل کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے. لا ہاذا مندیل نہیں یہ رومال ہے. جو باتیں پیچھے گزر چکی انہی کو یہاں دوسرے الفاظ میں دیا گیا ہے، دوسرے طریقے سے دیا گیا ہے، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے. تمرین اقرا وکتب، جو بات اوپر تھی اقرا کے معنی پڑھیے، وکتب کے معنی لکھیے. اب دیکھیے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں لکھیے، اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیے. اور اگر ہمارے اس درس میں آپ کے بچے وغیرہ بھی شریک ہوں تو بچوں سے خوب کام لیجئے، ان سے خوب مشق کرائیے. جو بڑے حضرات ہیں ان کے پاس تو وقت بہرحال کم ہوتا ہے، تو ان کو وہ کوشش کریں کہ ویڈیو چلتے پھرتے دیکھتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق ہو. لیکن جو بچے ہیں آپ کے، اگر بچے ہیں بچیاں ہیں جو اس سبق میں شریک ہوتی ہیں، ان سے آپ خوب کام لیجئے، ان سے خوب مشق کرائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو اقرا وکتب پڑھیے اور لکھیے.
ما हाजा ये क्या है, हाजा कलम ये कलम है, ये जुमला पीछे गुजर चुका है। बस ये ज़ूम बता रहा है कि टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, इसलिए आज का सबक हम यहीं पर मुकम्मल कर लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु